شامی صاحب اعلامیہ تو جب آئے گا لیکن ظاہر ہے کچھ تجزیے خبریں بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اصل ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ منصوبہ ہے کیا؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی عرب ممالک جن سے میٹنگ ہوئی ہے یہ اپنی فوجیں بھیجیں، وہاں پر جو ہیں وہ رقوم بھی دیں، حالانکہ جو اغوا کرتا ہے تاوان وہ طلب کرتا ہے. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے جی سیز فائر کرتے ہیں، جنگ بندی کرتے ہیں، پیسہ آپ دیں، فوجیں اپنی دیں. گنگا الٹی بہہ رہی ہو یا سیدھی بہہ رہی ہو، اس وقت اس سے غرض نہیں ہے. اچھا اس وقت غرض یہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ تعمیر نو ہونی چاہیے. اب بدقسمتی سے جو جنگ کا آغاز ہوا ہے وہ تو حماس نے کیا تھا نا 7 اکتوبر. ہاں جی 7 اکتوبر سے. اور اس لیے اب امریکہ اور اسرائیل دونوں بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں. تو اس بحث سے قطع نظر اب یعنی حماس کا موقف یہ ہے کہ ہمارے اوپر مسلسل جارحیت ہو رہی تھی اور اسرائیل جو ہے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا تھا، قبضے کر رہا تھا اور قبضے کر رہا تھا اور اپنی حدود سے باہر نکل کر فلسطینیوں کی حدود میں تجاوز کر رہا تھا. اور اس لیے اسرائیل مسلسل جارحیت کا ارتکاب کر رہا تھا. ہم نے کوئی اس کے خلاف جارحیت نہیں کی، اس کے جارحانہ اقدامات کا جواب دیا ہے. ٹھیک. یہ حماس کا موقف. ٹھیک ہے. اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے اور امریکہ کا کہ حملہ حماس نے کیا ہے صحیح. اکتوبر میں. تو بہرحال اس سے قطع نظر جو صورتحال ہے اور بہت دنیا میں جو جنگ کے قواعد اور ضوابط ہیں، جس طرح جنگ لڑی جاتی ہے، پرامن بستیوں پر، عام شہریوں پر بمباری نہیں ہوتی، ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، عورتوں کو بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، امداد نہیں روکی جاتی. ہسپتالوں امداد روکی ہوئی کو، ہے. ہسپتال، مسجدیں، یہ عبادت گاہیں اور سکول یعنی تعلیمی ادارے وہ نشانہ نہیں بنائے جاتے. لیکن یہاں تو وہ ہسپتال جو ہیں ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، جو عبادت گاہیں ہیں ان کو تاراج کر دیا، جو سکول ہیں ان کو برباد کر دیا، اور پھر لوگوں کے رہائشی علاقے جو ہیں وہ بھی کھنڈر بنا ڈالے گئے. تو کون سا دنیا کا کوئی ضابطہ، ہزاروں برس پہلے بھی جو جنگل لڑی جاتی تھی اس میں بھی سیویلینز کو اس طرح تحقیق نہیں کیا جاتا تھا جس طرح آج کیا جا رہا ہے. امداد جو روکی جا رہی ہے، اور پھر امداد جو ہے، فلوٹیلا جو ہے اس پہ ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو جنگ میں شریک لوگ نہیں ہیں، جن پر حملے کیے جا رہے ہیں، جو جارحیت کا نشانہ ہے، ان کو کھانے کو میسر نہیں ہے کوئی چیز، بھوک کے ہاتھوں ان کو مارا جا رہا ہے. اور اسرائیل جو ہے پہرا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر جو اس نے کیمپ بنائے ہیں جب لوگ وہاں آتے ہیں ان کو پھر نشانہ بنایا جاتا ہے. جی ہاں. ان پر فائرنگ ہوتی ہے. تو یہ بربریت کی ایسی کہانیاں ہیں جو تاریخ انسانیت میں بہت کم سننے میں اور دیکھنے میں آئی ہیں. اسی لیے پورا یورپ، خود امریکہ کے اندر رد عمل ہے، پورا یورپ جو ہے اس کے اندر رد عمل ہے. اس لیے یہ جو فرانس ہے، جو برطانیہ ہے، برطانیہ تو اس کا اسرائیل اس کا پٹھو تھا، برطانیہ نے تو اس کو جنم دیا. آج برطانیہ جو ہے 2 فلسطینی ریاست تسلیم کر، یعنی اس کو تسلیم کر رہا ہے. اور برطانیہ جو ہے اپنی غلطی جو ہے ماضی کی اپنے ہلکا سا اعتراف کر رہا ہے نا، اس کی غلطی درست کرنے کی کوشش کر. تو یورپ میں عالم اسلام کو تو چھوڑیں، وہاں جو انسان ہیں وہ تڑپ رہے ہیں. صحیح. تو اب ایسی صورت میں یہ کہنا کہ جناب حماس نے یہ کر دیا، حماس کو نشانہ بنانا، تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اب جو بھی کر چاہتے ہیں، ابھی تو احتشام نظامی صاحب ہمارے بڑے نامور دانشور ہیں، اور بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے، اور رہا وہاں سے آئے پاکستان ہجرت کر کے، انہوں نے اور بڑا ایک اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں امریکہ میں، شکاگو میں. انہوں نے کہا بھائی یہ مسلمان ملک یہ سمجھ لیں کہ یہی موقع ہے جنگ بند کرانے کا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز لینا ہے. صحیح ہے. اور اس کے لیے وہ جنگ بند کرنے میں معاونت کر سکتے ہیں. یہ موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہم بار بار یہ اب کیا طے ہوا، خبریں آئی ہیں کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ملکوں کی فوج بھیج دیں. ہاں جی. اور یہ کہہ رہے ہیں جناب تعمیر نو میں وہ کریں. یہ خبریں ہیں، غیر مصدقہ خبریں ہیں. یہ بتایا گیا تھا
کہ کل اعلامیہ جاری ہوگا، یعنی آج، ابھی تک وہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا، وہ اعلامیہ جاری ہونے چاہیے. اور ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہاں ہیں، طیب اردوان وہاں ہیں، اور طیب اردوان نے کہا میں بہت مطمئن ہوں، مفید ملاقات رہی، ہمارے وزیر اعظم بھی اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. تو نتیجہ سامنے آنا چاہیے. ہر شخص کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں غزہ پر، ہر شخص، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ جنگ بند ہو، ہر انسان چاہتا ہے جنگ بند ہو، اور جنگ بند کا واضح لائحہ عمل سامنے آئے، کیا چیز پر اتفاق ہوا ہے اور کس چیز پہ اتفاق نہیں ہوا، اور کیسے جنگ بندی وہاں ہوگی، اور اس کے بعد کیا ذمہ داری مسلمان ملکوں کو سنبھالنی پڑے گی، اس کے لیے ذمہ داری بھی سنبھال لیں گے. مگر جنگ بند ہونا جو ہے وہ پہلی بات ہے، اور یہ ہمیں اس کا انتظار ہے شدت سے، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ بھی اس طرف توجہ دے گی، اور لوگوں کی یہ جو یعنی لوگوں کے اندر تجسس ہے اس کا جواب فراہم کرے گی. ٹھیک ہے.